بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا سہیل افریدی غدار ہے یا نہیں۔ آپ نیچے کامنٹ میں ضرور لکھیں، آپ میری رائے ضرور دیجیے، آپ نے اس ویلاگ پر رائے ضرور دیجیے۔ میں سہیل افریدی جس نے عمران خان کے ساتھ غداری کی، جس کو عمران خان نے بہت عزت دی، اس شخص نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور عمران خان صاحب میں حامد میر کی بات پر اس وقت کامنٹ نہیں دیا تھا جس وقت حامد میر نے کہا تھا کہ یہ سہیل افریدی شاید افریدی ثابت ہوگا۔ میں نے کامنٹ میں سوال کوشچن لکھ دیا تھا کہ آپ کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن میں سوالیہ نشان چھوڑ دیتا ہوں۔ میری بات اس وقت ہی میں نے اپنے ولاگ میں کرتا ہوں، اگر آپ سنتے ہوں گے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک زمینی حقائق نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنا سہیل افریدی کو وفادار نہیں مانوں گا، کیونکہ میں گنڈا پور کی پہلے اور برسٹر گور کی دیکھ چکا تھا، اور میرے سامنے چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو پاکستان کا چیف جسٹس بنا اور جس نے اپنے ساتھی جیسے منصور علی شاہ اور جیسے منیب اختر کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، ان ججوں کے ساتھ یہ کیا، تو مجھے سہیل افریدی پر بھی اتنا یقین تھا۔ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بنا تو عمران خان نے اسے سر مومنٹ کہا، لیکن اس شخص نے جب عمران خان کی ملاقاتیں بند کی گئی، اس شخص نے کچھ نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ تھا، بہت کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس شخص نے جب سے شہباز شریف سے ملاقات کی اور محسن نقوی سے اور DGI سے ملاقات کی، اور اس شخص نے کو یہ کہا گیا کہ آپ عمران خان سے زیادہ مقبول ہیں، آپ کو پیچھے لوگ دیکھیے، ہم کہتے ہیں جب بھی میں کوئی کہتا ہوں تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ضرور پڑھتا ہوں۔ جس شخص کو عہدہ ملتا ہے شخص اسی وقت بے نقاب ہوتا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو وہ شخص بے نقاب ہو جاتا ہے۔ تو اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ سہیل افریدی عمران خان کے ساتھ غداری کر چکا ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کے لیے عوام تڑپ رہی تھی اور بہنیں ملاقات کے لیے تڑپ رہی تھی۔ عمران خان کی بہنوں نے کہا کہ آپ خیبر پختونخوا بند کریں۔ اس بغیرت انسان نے گنڈا پور کے ساتھ مل کر، محمود اچک غدار کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں چھپ بیٹھے۔ اس کو کیا ضرورت تھی ایک وزیر اعلیٰ آ کر KP کے ہاؤس میں بیٹھا رہتا؟ کیا عمران خان کی بہنوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ کیا عمران خان کی فیملی کی ملاقات ہوئے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کی ملاقات ہوئے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا ان ڈاکٹروں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کی اور عمران خان کی آنکھ کا معاملہ اور عمران خان کی آنکھ؟ مجھے تو شک ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہے یا نہیں، یہ اور سلمان صفدر نے جو رپورٹ دی، اب مجھے بتائیں، جو ہفتے کے دوران یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو اور بہت نقصان ہے، تو اس وقت عمران خان موجود ہوگا اور عمران خان کی آنکھ سے پانی آ رہا تھا، اور سپریم کورٹ کے جج یحییٰ شیطان نے کردار ادا کیا۔ لیکن PTI کے لیڈرشپ کا قصور ہے، جن لوگوں نے پنجاب میں اور ہر جگہ چھپ بیٹھے، اور سب سے بڑا جو غدار ہے وہ سہیل افریدی ہے۔ میں سہیل افریدی کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس شخص نے عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی کی اور عمران خان کے ساتھ ظلم کیا اور عمران خان کے ساتھ جو ناانصافی کی ہے۔ اس کو عمران خان نے بہت بڑا عہدہ دیا تھا وزیر اعلیٰ کا، اس شخص نے عمران خان کے ساتھ غداری کی۔ جب وقت آیا رکوع کا، یہ بے شرم آدمی سجدہ ریز ہو گیا۔ جب وقت کھڑا ہونے کا تھا، اس شخص نے عمران خان کے ساتھ غداری کی۔ اب یہ کوئی کرے رہے، دیکھیے مشکل وقت تھا عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ، اس شخص اسلام آباد میں چھپ بیٹھا اور پیٹھ میں اس کو عمران خان نے بہت سے اختیارات دیے تھے، لیکن اس شخص نے اپنا خود، میں اسی لیے کہتا ہوں ان گھٹیا لوگوں کے ذہنیت کے لوگوں کو عہدے نہیں ملنے چاہیے۔ جو بھی شخص یہ کہتا ہے، میں آپ لوگوں کو پہلے بتاتا ہوں، جب سے اس کو الیکشن کمیشن کے نااہلی کا خطرہ اس پر آیا تو یہ کر رہا۔ میں پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کہیں گے ہم ایسے الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے جو غیر قانونی، جو ہمارے خلاف فیصلے اور ہم دے رہے ہیں، اس سے الیکشن کمیشن نے یہ ہمارا دشمن ہے، کہہ کے پارٹی مسترد کر دیں، نہیں کر جو کرنا کریں۔ لیکن افسوس کہ اس نے شخص کو عمران خان نے عہدہ دیا، لیکن اب کچھ بھی کر لے، لیکن اب اس پر مجھے اعتبار نہیں۔ میں اس وقت اگر کھڑا ہو جاتا سہیل افریدی اپنی پارٹی سے یہ کہتا میں عمران خان کے لیے نکلوں اور عمران خان کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، تو پتہ چلتا کیا اس شخص نے عمران خان کے ساتھ جو ظلم کیا ہے
اب پاکستان کی عوام اور پاکستان کے جو تھوڑا سا بھی شعور رکھنے والی عوام اور قوم ہے کہ اس شخص کے سامنے اب یہ بے نقاب ہو چکے، اس لیے پاکستانی قوم اس پر اب کبھی یقین نہیں کرے۔ مجھے تو اس پر کبھی یقین ہے کیونکہ اس نے عمران خان کے ساتھ وہ غداری کی ہے، عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں کریں، جو وزیر آتا اس کو پاکستانی قوم نے بہت عزت دی، لیکن اس شخص نے عمران خان کے ساتھ وہ کام کیا جو دشمن بھی نہ کر۔ میں تمام حقائق پر خاموش رہا، میں بولتا نہیں رہا۔ میں نے کہا چلو ٹائم دیکھیے یہی وقت تھا کہ ثابت کرنے کہ ان لوگوں نے کیوں کیا۔ میں نے کہا نا ماہ رمضان جو میراث سے شروع ہونے والے 2-3 دن انہوں نے یہاں ڈرامہ کرنا ہے، ٹوپی ڈرامہ کر کے اب ہوا۔ اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کی ملاقات کے باوجود برسٹر گور کون ہوتا ہے کہ جو عمران خان کا ایک ٹویٹ نہیں شیئر کر سکتا؟ کیا وہ اس کی بات پر اتفاق کیا جا سکتا ہے؟ جو عمران خان کے بیانے کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا وہ اس کی بات پر قوم کیا اعتبار کرے گی؟ سہیل افریدی جیسا گھٹیا کردار میں نے نہیں دیکھا جس کو ووٹ ہی پاکستان قوم۔ علی زئی کا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ علی زئی نے کہا تھا کہ 2024 کے الیکشن کو پہلے کوئی جانتا تھا، اس کو عمران خان نے بہت عزت دی، لیکن اس نے عمران خان کی بیٹ میں وہ چھرا گھونپا جو برسٹر گور اور اسد کیسر۔ اب یاد ہے کہ جو کہتے ہیں پنجابی غدار ہوتے تو پٹھان کون سے وفادار ہوتے ہیں؟ جن لوگوں نے پٹھانوں کو تو عمران خان نے بڑے بڑے عہدے دیے، انہی عہدوں نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ کہاں ہے اسد کیسر؟ پٹھان نہیں ہے جس نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا؟ علی امین گنڈا پور کون ہے؟ اور سہیل افریدی کون ہے؟ برسٹر گور کون ہے؟ پنجاب کی قیادت شاہ محمود قریشی اور اس کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود رشید اور بہت سے لوگ گرفتار ہیں یا اغوا ہوئے۔ تو مجھے بتائیں علی محمد نہیں ہے پٹھان، کون ہے؟ شریال افریدی، شہزانہ گلزار اور بہت سے لوگ کون ہیں؟ آپ بتائیں نا۔ ہم تو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ سہیل افریدی جیسا گھٹیا کردار میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جس کو عمران خان نے اتنا عزت دی اور اس نے عمران خان کے ساتھ وہ کیا جو دشمن بھی نہ کرے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم تو آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، ہمارا تو کام ہے پاکستانی قوم کا پیغام۔ میں اس بات کا کریڈٹ دیتا چاہتا ہوں عادل راجہ کو، جب بھی عادل راجہ کوئی بات کرتے ہیں اس میں لاجک ہوتی ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، اس لیے عادل راجہ کی بات پر اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو وقت پر کوئی انفارمیشن یا ملتی رہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کی ویب سائٹ پر آئیں۔ شکریہ۔